اب میں عرش شہبائی کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ عرش شہبائی کا پورا نام ہنس راج ابرول اور تخلص عرش شہبائی ہے۔ عرش شہبائی اخنور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سہری پلائی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اخنور میں حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں کالج میں داخلہ لیا، مگر عرش شہبائی اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور ریڈیو کشمیر جموں میں نوکری حاصل کر لی۔ عرش نے اپنی شاعری زندگی کا آغاز کم عمری میں کیا اور اردو کے مشہور شاعر جوش ملسیانی کی شاگردی اختیار کی اور شاعری میں کمال حاصل کر لیا۔ آج تک اردو شعر و ادب کی آبیاری کر رہے ہیں۔ عرش شہبائی نے اردو کی اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شاعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا ہے۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ ان کی غزلوں میں تاثیر پائی جاتی ہے، یعنی ان کی غزلوں میں بہت زیادہ اثر ہے۔ اس وقت تک ان کے جو شاعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں وہ شگفتِ گل، شکستِ جام اور صلیب ہیں۔ ان میں سے شگفتِ گل پر ان کو ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعام دیا گیا ہے۔ ان تینوں تصانیف میں انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی حیات اور شاعری کا مختصر ذکر کیا ہے۔ اب غزل کی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ غزل کی تشریح ہے، پہلے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بے شمار غم ہیں اور غموں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر نیا آنے والا غم پرانے زخموں کو کرید دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرا غم اب بھی تازہ ہے۔ آگے شعر ہے، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے وجود کے خول سے باہر نہیں آ سکا، یعنی اپنی ذات سے، کیونکہ میرے وجود میں صرف دیواریں تھیں، کوئی دروازہ نہ تھا۔ یعنی خول سے مراد شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں قید ہو کے رہ گیا ہوں اور میرے آس پاس بہت گندا ماحول ہے، تو میں گندے ماحول سے نکلنے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ میں گندے ماحول سے میں نے بہت نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں دیوار تھی، لیکن کہیں دروازہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں محبت اور خلوص کی چمک صاف صاف ظاہر تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہیں تھا، یعنی میرے محبوب کے اوپر کسی نئی تہذیب کا اثر نہیں ہوا۔ جو بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ فیئر اینڈ لولی اور بہت سے پاؤڈر کریم وغیرہ ملتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں میرا جو محبوب ہے وہ بالکل سادہ مزاج ہے اور اس کے اوپر نئی تہذیب کا اثر نہیں ہوا، یعنی وہ نئی تہذیب سے متاثر نہیں تھا۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اگر کوئی ڈوب جائے تو اس میں میرے محبوب کی کوئی غلطی نہیں ہے، قصور تو خود اس ڈوبنے والے کا ہے جس نے ان کی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر ان میں اترنے کی کوشش کی۔ یعنی میرے محبوب کی جو آنکھ ہے وہ جھیل جیسی ہے اور کافی گہرائی ہے، لیکن اترنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ جو بھی میرے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کیا وہ اس میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ اب ہے، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی اس رنگ سے گزری ہے کہ لگتا ہے جیسے میری زندگی کسی غریب کی بد دعا ہو،
لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زندگی کیسی بھی ہو اسے کسی بھی حال میں گزارنا ہی پڑتا ہے۔ آگے ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے کہ تو وقت کا خدا ہی سہی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دولت اور طاقت کے نشے میں انسان موت جیسی تلخ حقیقت کو بھول کر اپنے آپ کو دنیا کا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے شاعر خدا کی زبان سے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم وقت کا خدا بن بیٹھو، تم وقت کا خدا تو بن بیٹھے ہو، مگر اس بات کو کبھی مت بھولو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں تمہارا خالق ہوں۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے لیے اتنا بہت ہے کہ میں تمہاری توجہ کا مرکز ہوں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری نگاہیں کسی اور طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں گھل مل گیا ہے، اگر وہ ظاہری طور پر مجھ سے جدا ہے تو جدا ہی صحیح، لیکن حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ میرے قلب و روح میں سما چکا ہے۔ یعنی میرا محبوب مجھ سے، یعنی کہ چلو اگر دور نظر آتا ہے تو نظر آنے دو، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو ہے خود سے کہتے ہیں مخاطب خود سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں گھل مل گیا ہے، یعنی میری روح میں سما چکا ہے۔